الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاوند اور بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو تعلیمات دی ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کی ذمہ داری ہیں۔ ان میں سے 4-5 کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا تھا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ، ایک دوسرے کے والدین کے ساتھ، ایک دوسرے کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے۔ ایسا نہ ہو کہ خامد جو ہے وہ اپنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گھر میں جب وہ مہمان آئیں تو وہ خامد ان کے لیے اہتمام کرتا ہے، بہت زیادہ خرچ اخراجات کرتا ہے، اور اگر بیوی کے رشتہ داروں میں سے کوئی مہمان آ جائیں تو وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرنا شروع کر دے، یا بیوی جو ہے اس کے اپنے جاننے والوں میں سے، اپنے اعزا و اقارب میں سے کوئی آئے تو ان کے لیے طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کی ڈشز تیار کی جائیں۔ اگر خامد کے رشتہ داروں میں سے کوئی آ جائے تو وہ اس کو ایک بوجھ بنا دیا جائے کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ میں انہی کاموں کے لیے رہ گئی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے مہمانوں کو عزت دینے والے ہوں، ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں، خاص طور پہ والدین کے ساتھ۔ خامد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے جو والدین ہیں، اس کے جو بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جس طرح ہمسایوں کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑا قریبی تعلق ہے، اس لیے ان کے ساتھ تو اور زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بہت زیادہ ترغیب، تو پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور آپ نے جو اہل مصر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا کہ چونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ جو ہے وہ بھی مصر سے تھی، پیغمبر علیہ السلام کی جو لونڈی ماریہ قبطیہ تھی وہ بھی مصر سے تھی، جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ تو آپ نے اس ایک رشتے کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے والدین کے ساتھ، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ گلی محلے میں سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ بڑوں کا خیال کیا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو بھئی جو خاوند کے رشتہ دار گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے والدین بوڑھے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کیوں نہیں کیا جائے گا؟ ان کی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا جائے گا؟ تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں۔ ہمارے ہاں اس مسئلے میں بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک پہلو تو، ایک انتہا تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی اب بیٹی کی شادی کر دی ہے تو گھر میں جو ہے ایک انتہا تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی اب بیٹے کی شادی کر دی ہے تو ایک بہو لے آتے ہیں تاکہ گھر کے کام وہ کرے، یعنی بہو لانے کا مقصد ہی بنیادی طور پہ گھر کے کام کاج کو بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک انتہا ہے کہ جی گھر کے ساری ذمہ داریاں، صفائی ستھرائی کی، کھانے پینے کی، سارے معاملات کی، وہ اب جو ہے وہ بہو نے نبھانی ہے، باقی سارے آئیں دسترخوان پہ کھانا کھائیں اور آرام سے اٹھ جائیں۔ اب اس کی ڈیوٹی شروع ہوگی کہ وہ برتن بھی دھوئے، سارے کام کرے۔ تو ایک اس کو ملازمہ کی حیثیت دے دی جاتی ہے گھر کے اندر، یہ بھی ایک بڑی غلط انتہا ہے۔ اور ایک دوسری انتہا یہ ہو گئی ہے کہ نہیں جی سرے سے کوئی ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض علماء کرام بھی جو ہے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، بلکہ یہاں تک اب تو بات پہنچ گئی ہے کہ نہیں جی خامد کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے روٹی بنانا ہے، یہ بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے بیوی کا۔ تو دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو قرآن پاک میں حکم دیا گیا نا کہ آپ معروف طریقے سے گزارا کریں، تو معروف جو ہے وہ کسی بھی علاقے کے عرف جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ کوئی قانونی سے زیادہ اس کو اخلاقی حیثیت دینی چاہیے اس مسئلے کو، پھر مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ قانونی دائرے سے یا قوانین بنا کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا الٹا نقصان ہی ہوگا۔ تو یہ کہہ دینا کہ بیوی کی سرے سے ذمہ داری ہی کوئی نہیں ہے گھر کے کام کاج کے حوالے سے، تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام جب لوگوں کو غلام تقسیم کر رہے تھے تو آپ کے پاس آئیں، آپ نہیں ملے تو پیغام دے کے چلی گئیں کہ مجھے بھی ایک غلام دے دیں گھر کے کام کاج کے لیے، میرے جو ہے وہ پانی کا مشکیزہ اٹھا کے مجھے یہاں پہ نشان پڑ گئے ہیں، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پہ جو ہے وہ نشانات پڑ چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بھی زیادہ ہمارے علماء کو، ہمارے مولویوں کو دین سمجھ آیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل ذمہ داری گھر کی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں اپنی بیٹی کو کہا کہ بھی تمہاری تو ذمہ داری نہیں ہے گھر کے کام کاج کرنا، تم یہ کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے۔ تو اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ اس علاقے کا عرف کیا ہے،
اس کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال ایک معروف طریقے سے خاوند کے گھر والے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے کھانے پکانے کا انتظام کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ایک اخلاقی سبق بھی ہے ہمارے لیے، اور یہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اسی طرح. اور اسی طرح خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.